بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کیا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو پڑھ رہے تھے، اس کے کافی سارے سبق ہو چکے، لیکن کافی عرصہ بعد آج سبق پھر بنانے کا موقع ملا۔ اصل میں کچھ مصروفیات تھیں، ذاتی مصروفیات تھیں، جس کی وجہ سے سبق نہیں بنا پا رہا تھا، لیکن اب سے انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر آپ کو سبق پہنچے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نحو کا جو سبق پڑھیں گے، اس میں متمکن کی اقسام کے متعلق کچھ چیزیں پڑھیں گے، اس کے بعد اس میں متمکن کی اقسام وغیرہ بھی پڑھیں گے۔ تو امید کی جاتی ہے ہمارے اسباق بھی آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں، اور اسی طرح اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں کیفیت کے اعتبار سے اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے ہم نے اسم کی تقسیم پڑھی تھی، مختلف طریقوں سے اسم کی اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جب اسم غیر متمکن کی اقسام کو پڑھا تو اب اسم غیر متمکن کی اقسام ہماری ختم ہو گئی، تو اب اس کے بعد اسم متمکن کی اقسام شروع ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں اسم متمکن کی اقسام کو سمجھنے سے پہلے یہ ان چیزوں کا سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، اسم متمکن کی اقسام کبھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ اگر ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب لفظی کیا ہوتا ہے، اعراب تقدیری کیا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت کیا ہوتا ہے اور اعراب بالحرف کیا ہوتا ہے، جب تک ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو اسم متمکن کی 16 اقسام کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو اسم متمکن کی 16 اقسام کو سمجھنے سے پہلے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اسم متمکن کی 16 قسمیں پڑھیں گے۔ اعراب کے طریقوں کے اعتبار سے اسم متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں، کل کے سبق کے اندر ہم وہ پڑھ لیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم یہی پڑھیں گے، اعراب کسے کہتے ہیں، اعراب لفظی کسے کہتے ہیں، اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں کیفیت کے اعتبار سے اعراب کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اعراب لفظی، نمبر 2 اعراب تقدیری۔ اتنی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، آپ تھوڑی توجہ کریں تو انشاءاللہ بالکل آرام سکون سے آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ نمبر 1 اعراب لفظی۔ اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود ہو، یعنی جو اعراب لفظوں کے اندر موجود ہوگا، جو لفظوں کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہوگا، وہ اعراب لفظی ہوگا۔ جیسے جاء محمد، اب یہاں آخر دال کے اوپر دو کیا ہیں؟ دو پیش ہیں۔ رأیت محمدن، یہاں دو زبریں ہیں۔ مررت بمحمد، یہاں دو زیر ہیں، ٹھیک ہے۔ جاء محمد، رأیت محمدن، مررت بمحمد میں اب لفظ محمد جو ہے یہاں پر اعراب لفظی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر دو ضمے، دو پیش نظر آ رہے ہیں، یہاں پر دو زبر نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر دو زیر، دو جر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اعراب کیا ہوگا؟ اعراب لفظی ہوگا۔ نمبر 2 اعراب تقدیری۔ اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ مان لیا گیا ہو۔ جیسے جاء موسیٰ، مررت بموسیٰ، رأیت موسیٰ، یہاں موسیٰ کے اندر جو اعراب ہے یہ اعراب لفظی نہیں ہے بلکہ اعراب تقدیری ہے۔ کیوں؟ لفظوں کے اندر ہوتا تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا۔ تینوں صورتوں کے اندر ایک جیسی صورت لکھی گئی ہے، یہاں بھی کھڑا زبر، یہاں بھی کھڑا زبر، یہاں پر بھی کھڑا زبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں اعراب نظر نہیں آ رہا، اعراب کو مان لیا گیا ہے، اور جہاں پر اعراب لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ مان لیا گیا ہو تو وہ اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جاء موسیٰ، مررت بموسیٰ، رأیت موسیٰ کے میں جو موسیٰ ہے اس میں اعراب تقدیری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اعراب لفظی اور تقدیری میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، یعنی اعراب لفظی کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، اعراب تقدیری کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1 اعراب بالحرکت، ٹھیک ہے، یعنی اعراب لفظی بالحرکت، اعراب تقدیری بالحرکت، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم اس کی تقسیم کریں گے، اور اسی طرح پھر اعراب لفظی بالحرف، اعراب تقدیری بالحرف، تو اس طرح پھر اس کی تقسیم ہو جائے گی۔
اعراب لفظی کی بھی دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی بالحرکت، اعراب لفظی بالحرف، ٹھیک ہے۔ اعراب تقدیری کی بھی دو قسمیں ہیں، اعراب تقدیری بالحرکت، اعراب تقدیری بالحرف، ٹھیک ہے۔ مشکل نہیں ہے، آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی۔ دیکھیں اعراب بالحرکت میں نے لکھا ہے، دو قسمیں ہیں، اس کے ساتھ لفظی لگا دیں اعراب لفظی بالحرکت بن جائے گا، اس کے ساتھ لفظی لگا دیں اعراب لفظی بالحرف بن جائے گا۔ اعراب تقدیری اس کی بھی دو قسمیں ہیں، تو یہاں پر تقدیری کا لفظ لگا دیں اعراب تقدیری بالحرکت، اعراب تقدیری بالحرف، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کی تقسیم ہو جائے گی۔ اعراب بالحرکت، ٹھیک ہے، اس کی یہ تین ہے، ضمہ، فتح، کسرہ، یعنی اعراب لفظی بالحرکت ہو یا اعراب تقدیری بالحرکت ہو، دونوں کی تین کیا ہے، دونوں کی تین قسمیں ہیں، ضمہ، فتح، کسرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اعراب بالحرف، یہ بھی کتنے ہیں، تین ہیں، یعنی اعراب لفظی بالحرف ہو یا اعراب تقدیری بالحرف ہو، یہ دونوں تین قسم پر ہیں، الف و یا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، آپ اس کو دیکھ لیں، اور اعراب بالحرف کی مثال آپ دیکھ لیں، جاء ابوکا رأیت اباکا مررت بابیکا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کی آپ مثالیں وغیرہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ پھر جاننا چاہیے کہ اسم کا اعراب تین قسم پر ہے، یعنی اسم کے اوپر تین قسم کا اعراب آ سکتا ہے، رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، جر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں تھی، بالکل آسان تھا یہ جو سمجھا دیا میں نے۔ پھر اعراب کے طریقوں کے اعتبار سے اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ اب آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اس میں متمکن کی 16 قسمیں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت، ان کا اجرا بھی کریں گے، اور اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں ان کا اجرا بھی کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔